کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے. تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی. پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا. آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں. اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، سبحان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو. تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا، مطلب اس کا مطلب وہ تو خوش ہوتی ہے، وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی. اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے، تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقا، وہ نکل جاتی. تو دوسرا جو ہے، جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں. اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکلو، اخرجی باہر نکلو، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر. اس کا مطلب ہے ایک اینٹی ہے نا، بالکل روح ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے. ہاں جی، وہ بھاگتی پھرتی ہے. فتفرق فی جسدہ، جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ، وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کما ینزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف، ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی، تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی. فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، سبحان اللہ. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم. یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر اور منافق کی موت ہے. پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے، تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے. علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے. اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں جی، لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا، اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. صحیح. اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو، سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم. جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے. اچھا، اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، وہ پھر گرتی ہے نیچے. یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے. صحیح. اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا.
इल्लियीन जो है वो भी बुलंदी की बात है, सिज्जीन कोई बहुत पस्ती की बात है। जब फरिश्ते उसको लेके जाते हैं और आसमान के दरवाजे नहीं खुलते तो वो छोड़ दिया जाता है उसको, सही, और वो फिर गिरती है नीचे गहराइयों में, कहाँ जाती है अल्लाह को मालूम है। और लेकिन उसको कुरान ने भी कहा सिज्जीन, सही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिज्जीन में चली जाती है, यानी सिज्जीन में उसका इंदराज हो जाता है कि ये सिज्जीन में। ठीक है। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए वापस लाया जाता है, सही। और फिर वो कब्र के अंदर तदफीन जब होती है तो फिर उसके बाद वो जो सवालात हैं जो कब्र वाले हैं, फिर उसके बाद कब्र के अंदर मोमिन की जो के लिए तो हर तरफ खुल जाती है जी, कब्र ताहद्दे निगाह खोल दी जाती है। सही और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र जो है या तो ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, और हुफरत मिन हुफरिन नार, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। तो वो फिर जिसके लिए मोमिन के लिए वो जन्नत का बागीचा बन जाता है, और उसके लिए, और फिर वो उस वक्त तक सोया रहता है जिस वक्त तक आखिरत कायम नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक।